بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز والدین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک فار ڈے 3 کے لیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقت کے ساتھ ساتھ حقوق اور ذمہ داریاں جو ہیں ان کا تبدیل ہونا۔ دیکھیے بیٹا، گزشتہ ڈے میں ہم جو بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی شخص جب کسی ملک میں رہتا ہے تو اسے اس ملک کا شہری کہتے ہیں، اور اس شہری کی چند ایک ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور چند ایک اس کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اب ان فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اس ملک میں رہتے ہوئے حقوق بھی رکھتا ہے۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے اس کے جو حقوق ہیں یا اس کے جو فرائض ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ڈے میں کافی حد تک بات کی۔ آج ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ کیا اس کے حقوق اور فرائض میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی بھی آتی ہے یا جو ایک دفعہ متعین ہو جائیں وہی باقی رہتے ہیں۔ تو دیکھیے بیٹا، ایک چیز اگر ہم غور کریں، کئی لوگوں کے لیے تو ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں ان کی زندگی میں ایک دورانیہ ہی ایسا رہتا ہے کہ وہ ملک، وہ شہر، وہ ایریا، وہ ایک ہی پہلو پر چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارے ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے ان چیزوں کا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا ہمیں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ ہم غور کریں، قیام پاکستان کے وقت آپ نے دیکھا، مختلف تواریخ کے اوراق میں پڑھا کہ لوگ کیا تھے، لوگوں نے کیا کیا ذمہ داریاں نبھائیں، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک کڑا وقت تھا، مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل وقت تھا۔ ہم مختلف ویڈیوز میں، مختلف تاریخ کے اوراق میں ان باتوں سے علوم حاصل کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ہندوستان سے ہجرت کی اور پاکستان منتقل ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اگر تو بیٹا ہم اس چیز کو جان لیں تو ہم 14 اگست والے دن یہ شور شرابے کے بجائے اس دن اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ، ہمارے بزرگوں نے اتنی محنتیں، اتنی کوششیں کرنے کے بعد یہ ملک ہمیں دیا اور آج ہم اس ملک میں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس آزاد زندگی میں ہم اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں بخوبی واقف ہیں۔ تو اگر
ہم نے ان تاریخ کے اوراق کو پس پش ڈالا تو پھر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے۔ لہذا بات ہو رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کا تبدیل ہونا، کہ ایک وہ وقت تھا جب قیام پاکستان کا ہر طرف چرچا تھا، ایک وہ وقت تھا جب لوگ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ مشکلات میں تھے، وہ وقت تھا جب لوگ پریشان حال ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور یہاں پر مختلف قسم کے کیمپ لگائے گئے ان مہاجرین کو دیکھنے کے لیے جن کیمپوں کا قائد اعظم نے خود بھی دورہ کیا تھا۔ اب دیکھیں، جب کوئی ایک نئی چیز بنتی ہے تو اسے شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کو بھی بیٹا پہلے سالوں میں مہاجرین کی آمد، ان کی آباد کاری کے مسئلے، ان کی خوراک کا مسئلہ، ان کے لیے صاف پانی کا مسئلہ، رہائش گاہیں، ہسپتال، یعنی تعلیمی اداروں تک کچھ بھی ہمارے پاس تو اتنا تھا ہی نہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے، یعنی بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان کے اس محدود حصے میں آ گئے۔ اب جب یہ لوگ آ گئے تو وہ کیا توقعات لے کر آئے تھے؟ جن توقعات کو لے کر وہ آئے تھے وہ آج ہماری پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ اس وقت اپنے مال و متاع بیچ کر، اپنے ساز و سامان بیچ کر مشکل حالات میں پاکستان پہنچے تھے، لیکن ان لوگوں کی قربانیوں کا صلہ آج ہمیں مل رہا ہے وقت کے بدلنے کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو پاکستان کے پاس اتنا کچھ تھا ہی نہیں۔ جو بھی میں نے بات کی کہ نہ تو ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا، نہ ان لوگوں کے لیے رہائش کا انتظام تھا، نہ ان لوگوں کے لیے ہسپتال تھے، نہ ان لوگوں کے لیے رہائش گاہیں تھیں، نہ صنعتیں تھیں جہاں پہ ان کو جابز دی جا سکتی تھی۔ تو اس وقت ہمارے قائدین نے ایک مسلمان ملک کے لیے مضبوط قسم کا ایک ترقیاتی ڈھانچہ بنایا کہ ایسا ڈھانچہ تیار کیا جائے جس کی بنیاد ایسی رکھی جائے کہ ملک جو ہے وقتاً فوقتاً ترقی کی راہ پر گامزن ہونا۔ جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کوئی بھی کام ہے وہ ایک دم نہیں ہو جاتا، اس میں کچھ نہ کچھ وقت میسر ہوتا ہے۔ پاکستان پہلے دن جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس بینکس بھی موجود تھے، پاکستان کے پاس انڈسٹریز بھی تھیں، پاکستان کے پاس جو ہے اس وقت آج جتنے تعلیمی ادارے ہیں اتنے تعلیمی ادارے بھی تھے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قائد اعظم نے تو یہ زمین کا خطہ اس لیے لیا تھا تاکہ مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور وقتاً فوقتاً اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ آج ہم اگر غور کریں تو ہمارے ملک میں یونیورسٹیز موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، سکولز موجود ہیں، پبلک سکولز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ تعلیمی میدان سے ہٹیں، ہمارے پاس چھوٹی صنعتیں موجود ہیں، بڑی صنعتیں کافی حد تک موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، یہاں ایگریکلچرل ایریا بہت ہے۔ ہمارے کسان جو ہیں وہ جدید نظام کو اڈاپٹ کر چکے ہیں، جدید طریقے سے وہ ہمارے ملک میں اس وقت زراعت کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں ذرائع نقل و حمل نہیں تھے، آج ہمارے ملک میں اعلیٰ قسم کے ذرائع نقل و حمل موجود ہیں۔ نہ صرف ہم
ریل گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے مختلف قسم کے روڈز ایسے ہیں جنہوں نے شہروں کو آپس میں ایسے ملا دیا ہے کہ ہمارا سفر اس دور کی طرح مشکل رہا ہی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس گنے چنے چند ایک بینک تھے، آج ہمارے ہر ایریے میں ہمیں بینک کاری موجود ملتی ہے، مختلف قسم کی سہولیات ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پاس روڈز بنے ہیں تو آج دیکھیں ہر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو سواری عطا کی ہے، آپ آرام دہ سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں توانائی کے شعبے میں بہت سے ذرائع موجود ہیں۔ رہائشی لحاظ سے دیکھیں، آپ اس وقت کے پاکستان کو دیکھیں جب پاکستان بنا تھا، یعنی 1947 کے پاکستان کو دیکھیں اور آج 2021 کے پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو بہت سا فرق لگے گا۔ تو جب ہماری ریاست میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تب سے لے کر آج تک یہاں کے رہنے والے تمام شہریوں نے اپنے فرائض کو پورا کیا ہے۔ اگر انہوں نے فرائض کو پورا کیا ہے تو انہوں نے اپنے حقوق بھی حاصل کیے ہیں۔ ایک شہری کا حق ہے نا کہ وہ ملک میں آزادانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکے، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر وہ اللہ کی عبادت کر سکے، تعلیم حاصل کرنے کا اس کے پاس حق ہے، تنظیم سازی کا اس کے پاس حق ہے، مختلف پیشے اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو جب وہ یہ حقوق رکھتا ہے تو ہمیں کیا ہے، اپنے فرائض کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے ان گزشتہ لوگوں نے رکھے۔ انہوں نے اپنے فرائض پورے کرتے گئے تو آج ہمارے پاس تعلیم کے مواقع، آج ہمارے پاس صنعت و زراعت کے مواقع موجود ہیں، آج ہمارے پاس تجارت کے مواقع موجود ہیں، آج ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، ہم مذہب کے لحاظ سے آزاد ہیں، عقیدے کے لحاظ سے آزاد ہیں، ووٹ دینے کا حق ہمیں موجود ہے۔ تو دیکھیں یہی چیز ہے، اگر ہم غور کریں جو ایک شہری کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے میڈیکل کے شعبے میں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، تو ہمارے ملک میں دیکھیں چھوٹے بڑے کئی ہسپتال موجود ہیں جو تب نہیں تھے جب پاکستان بنا تھا، تب تو چند ایک ہسپتال تھے، آج کئی ہاسپٹلز، اور پھر ان چند ایک میں وہ طبی شعبے بھی موجود نہیں تھے جو آج ہمارے ان ہاسپٹلز میں بن چکے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ملکی صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ اب جب ملکی صورتحال بیٹا تبدیل ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ اب ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ادارے میسر کر دیے، ہمیں یہ ادارے فراہم کر دیے، تو ہمارا کام کیا ہے، ان اداروں کو مستحکم کرنا۔ یہی ادارے مستحکم ہوں گے تو ہم بھی ترقی کریں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ترقی کریں گی۔ یہی ادارے مستحکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، پکے ہوں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ مشکل حالات سے ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوتا جائے گا۔ لہذا اگر یہ ادارے مستحکم کرنے ہیں تو بیٹا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، اور نہ صرف تعلیم حاصل کرنی ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے شعبے کو بھی اپنانا ہے کہ تعلیم و تربیت دونوں معاملات ہوں۔ صرف آپ کو بیٹا ڈگریز حاصل کرنا نہیں ہے کہ آپ 5ویں کلاس پاس کر لیں، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے، آپ 6 کلاس پاس کر لیتے ہیں، 7 کر لیتے ہیں، مڈل کلاس پاس کر لیتے ہیں، میٹرک کر لیتے ہیں، انٹر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ میں کیا ہونی چاہیے، تمیز ہونی چاہیے، آپ میں کیا ہونی چاہیے، تربیت کے وہ تمام پہلو ہونے چاہیے جو ایک مہذب شہری میں ہوتے ہیں، جو ایک تہذیب یافتہ شہری میں
موجود ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ہم ایک اچھے مہذب مفید قسم کے شہری بنیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال، ہم مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ کیسے خوشحال ہوگا؟ ہم میں سے ہر شخص، سب سے پہلے ہم اخلاقیات کی بات کر لیتے ہیں بیٹا، کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ میری اخلاقیات میں یہ بات شامل ہے کہ میں نے کسی بھی شخص سے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کا ہر شخص جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے گا، تو تمام لوگ سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کہے کہ میرا ایک اسلامی فرض ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو میں اس اخلاقی فرض کو پورا کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں کہ میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے گا۔ ہم لوگ ایسے لوگ بن جائیں گے کہ جن لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، اخوت، عدل و انصاف، یہ باقی تمام چیزیں خود بخود، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی اگر ہم حدیث پر غور کریں تو آپ نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارا کیا ہے؟ ہم نے جھوٹ بھی چھوڑ دیا، اخلاق کے پہلوؤں پر بھی عمل کرنا شروع کیا، تو کیا ہوگا؟ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے پرامن زندگی کی توقعات رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو دیکھیں، ہم اس میں کیا ہے، اپنی ذمہ داریوں پر غور کرتے جا رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملک کو اچھی راہ پر گامزن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیم و تربیت حاصل کرنا، اپنے اداروں کو مستحکم کرنا، جو ملک کی طرف سے مختلف قسم کے قوانین متعین ہو گئے ان قوانین کا احترام کرنا، ان کی پاسداری کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیانتداری کے ساتھ ملکی جو ٹیکس عائد ہوتے ہیں وہ اگر ہم پے کرتے جائیں تو ہمارے اداروں کے پاس بجٹ بہتر ہوتا جائے گا اور وہ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملکی وسائل کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، اس طرح کے دوسرے بھی کئی اشیاء ہیں جن کو بڑی احتیاط سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم ایک ملکی وسائل کے حوالے سے بات کریں تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے انہیں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے تم دریا اور سمندر کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کیوں نہ کرو۔ وضو دیکھیں سب سے اہم چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، تو اس کے لیے بھی پانی کا استعمال ضرورت کے مطابق کرو۔ اب دیکھیں پانی کتنی زندگی ہماری جو ہے اس کے بغیر ممکن نہیں، تو اگر ہم اس کا ضیاع کر دیں گے تو ہمارے ملکی وسائل میں سے ایک وسیلہ کم ہوتا جائے۔ تو ہم نے ترقی کرنی ہے تو اپنے وسائل کو محفوظ کرنا ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ہمارے انوائرمنٹ کا، ماحول کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ہم ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے ہمارا ماحول بیٹا آلودہ ہو رہا ہو۔ تو دیکھیں یہ ہماری ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہم پہ لازم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بیٹا غور کریں کہ ہم کون سی صدی میں اس وقت آ چکے ہیں، تو ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ 21ویں صدی کی یہ جو دنیا ہے یہ پہلے لوگوں سے کافی حد تک مختلف ہو چکی ہے۔ کیسے مختلف ہوگی ہے؟ یہ دنیا ساری کی ساری گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے پاس وہ سہولیات آ چکی ہیں جو آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے لوگوں کے پاس موجود نہیں تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں، تعلق اتنا قریبی جڑ چکا ہے کہ چند سیکنڈز میں ہمارا رابطہ ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے۔
یعنی ہم جو ہے اس وقت ماس میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو ہم ماس کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں، آسان قسم کی سفری سہولیات بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن جسے ذریعہ مواصلات کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھ چکے ہیں۔ اب غور کریں اس وقت دنیا ہم سے کتنی دور ہے۔ آج سے اگر 100 سال یا 200 سال پہلے کوئی شخص، ہم دور کی بات نہیں کرتے، لاہور میں رہتا تھا تو اس کے والدین اگر کراچی میں رہتے تو وہاں سے اگر کوئی بھی پیغام یہاں تک آتا اور واپس پیغام پہنچنے تک خطوط کا ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا اور بہت دیر ہو جاتی تھی۔ ہم یہی مثال لے لیں کہ اگر کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی تو وہاں سے وہ پیغام بھیجتے یا خط لکھتے یا کسی شخص کو بھیجتے تو وہ آ کر اس کو پیغام دیتا، جب تک وہ واپس جاتا تو تب تک کئی دن گزر چکے ہوتے اور وہ اس شخص کی ڈیڈ باڈی کو جنازہ کر کے دفنا کے فری ہو چکے ہوتے تھے۔ یعنی افسوس کے تینوں ایام بھی گزر جاتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ملک کی حدود کے اندر ہے، آج کوئی بیرون ملک بھی ہوتا ہے تو ابھی خبر کی آخری وقت ہوتا ہے اور ادھر سے ہم ایک بٹن دباتے ہیں، ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور فوراً اس سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ہم اس کو پیغام دیتے ہیں بھئی یہ مشکل آ گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب اگلے لمحے within 24 hours جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ بر وقت اس کو پیغام مل گیا، اس کے پاس سفری سہولت موجود ہے، وہ بائی ایئر آ سکتا ہے اور چند گھنٹوں میں وہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ سفری سہولیات کے ذریعے بھی اور ذریعہ مواصلات کے ذریعے بھی۔ تو اب پہلے کی طرح دور نہیں ہے کہ ایک شخص کہاں رہتا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں۔ اب تو پوری دنیا ایک ہی معاشرہ بن چکا ہے، دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ دیکھیں آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے بیٹا ابھی دیکھنا چاہیں کہ امریکہ میں اس وقت موسمی صورتحال کیا ہے تو آپ گوگل نیٹ کھولتے ہیں، فوراً آپ کو ساری چیزیں مل جاتی۔ اسی طرح اگر آپ اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب عرب امریٹس میں آپ جو ہے وہ ایک میچ ہو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لائیو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے کسی خطے میں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی فوٹیج، اس کی ویڈیوز، اس کی ساؤنڈز، تمام چیزیں ہم گھر بیٹھے ہی چند سیکنڈز کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا یہ دور کیا ہو گیا ہے؟ ڈیجیٹل۔ اور ہم بھی شہری کون سے ہو گئے ہیں؟ ڈیجیٹل۔ پہلے ہم جاتے تھے کسی خبر کے حوالے سے، وہاں جا کر پوچھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ آج آپ جناب اپنا ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں، انٹرنیٹ آن کرتے ہیں، آپ کے پاس تمام سورسز موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کے تو ہر ایک پاکٹ میں ٹیلی ویژن موجود ہے۔ آپ موبائل نکالتے ہیں، موبائل پہ آپ کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جب ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں تو ہمارا اور دنیا کا کنیکشن، ہمارا اور دنیا کا تعلق آپس میں کافی حد تک قریب ہو چکا ہے۔ ہم تمام ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داریاں بھی اسی طریقے سے بڑھ جاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا استعمال اس ذمہ داری کے ساتھ کریں جس ذمہ داری سے ہم لوگوں نے ان چیزوں کا استعمال شروع کیا ہے۔ اب دیکھیں موبائل کا استعمال ہے، آپ پازیٹیو یوز کریں، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ہے، پازیٹیو یوز کریں، جس سے نہ آپ کو نقصان ہو، نہ ملکی کوئی کسی قسم کا نقصان ہو۔ آپ اس کا پازیٹیو استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے نالج ملے گا، آپ اس سے تعلیم حاصل کریں گے، آپ اس سے
انفارمیشن معلومات حاصل کریں گے آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے گا، آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ چلے گا، لیکن جیسے ہی بیٹا آپ اس کا نیگیٹو استعمال کریں گے آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ جو ہیں وہ خوش اخلاق نہیں رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ ہم ڈیجیٹل اگر دور میں آ چکے ہیں تو ہمیں ایک ڈیجیٹل شہری بھی بننا ہے، اور اگر ہم ڈیجیٹل شہری بن جائیں گے تو ہمیں ان ڈیجیٹل شہری بننے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ تو بیٹا آپ اپنی بک کے صفحہ نمبر 3 پر یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا بدلنا، جیسے جیسے ہماری مختلف چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے ہماری ملکی صورتحال بدلتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ہماری معاشرتی صورتحال بدلتی جا رہی ہے، ہماری انٹرنیشنل صورتحال بدلتی جا رہی ہے، ہمیں خود کو بھی بدلنا ہے، اور ہمیں اس کے مطابق بدلنا ہے جس چیز کے مطابق ہماری اور ہمارے ملک کی کسی قسم کی بھی کسی بھی چیز کو نقصان نہ ہو، بلکہ ہمارا اور ہمارے ملک کا ہر طرح سے فائدہ ہو۔ تو ہمیں اس لحاظ سے خود کو بھی بدلنا ہے اور دنیا کے ساتھ تعلق بھی جوڑنا ہے۔ آپ اس کو پڑھیے گا اور پورے لیکچر کو دھیان سے سنیے گا۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اور اگر پھر بھی اگر نہ ہوگی تو ہم آپ کو فزیکلی اپیرنس میں یہاں پہ آ کے سمجھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، اور ورک فار ڈے 3 کے کام کو پڑھیے۔ اللہ حافظ۔ معزز والدین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک فار ڈے 4 کے لیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ڈیجیٹل شہری اور اس کی ذمہ داریاں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم بات کرتے آ رہے تھے کہ ہم دنیا کے آج ایسے دور میں جا رہے ہیں جس میں پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے۔ پوری دنیا سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن کی وجہ سے، ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے جڑ چکا ہے۔ دنیا کے ساتھ ہم ود ان سیکنڈز جو ہیں وہ اپنے رابطے ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے آخری الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ اگر ہماری دنیا ایسی ہو چکی ہے تو یہ معاشرہ بھی ڈیجیٹل ہو گیا، اور ہم بھی کیا ہو گئے؟ شہری بھی ڈیجیٹل ہو گئے۔ تو بیٹا ہم بات کر رہے تھے کہ ہم شہری ڈیجیٹل ہو گئے۔ اگر ہم شہری ڈیجیٹل ہو گئے تو ہماری چند ایک ذمہ داریاں بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ ڈیجیٹل شہری کون ہوتا ہے۔ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرے، اور دوسرے ٹیکنالوجی کے ذرائع جن میں ہمارے کون سے ہیں جی؟ ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، ٹویٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور کئی ایسے ذرائع جن کا مجھے تو نہیں پتا ہوگا لیکن اسٹوڈنٹس کو ضرور پتا ہوگا۔
ان ذرائع سے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں، تو ان ذرائع کا استعمال کس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے؟ مؤثر انداز سے۔ ان کا استعمال مؤثر طریقے سے کریں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ ڈیجیٹل شہری۔ اب جب ہم ڈیجیٹل شہری بن جاتے ہیں تو یہاں پہ تو میں نے آپ کو صرف 4 یا 5 جو ہیں وہ ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ آپ کی بک میں ایک پورا انہوں نے آپ کو مائنڈ میپ بنا کے دیا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے آپ نے ذہن میں کون کون سی باتیں رکھنی ہیں، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں میں ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی وجہ سے دوسروں کو تنگ تو نہیں کر رہا، کہیں میں اخلاقی لحاظ سے ان اصولوں کی پامالی تو نہیں کر رہا جو مجھ پہ عائد ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تو یہاں پہ اخلاقی اصول ہی آپ پہ عائد ہوں گے۔ تو آپ نے ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی پوسٹ کر رہا ہے، تو اس پوسٹ پر اس نے کوئی ذاتی انفارمیشن لکھی ہے جس انفارمیشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو فرسٹ آف آل تو آپ اس کا احترام کریں، بجائے اس کے کہ بغیر نالج کے آپ اس کو کوئی بات کمنٹ کر دیں۔ ہاں، تب یہ لازم ہے کہ آپ اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کریں، ریسرچ کریں، چیزوں کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد آپ اس کو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمام انٹرنیٹ سائٹس کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنا۔ اب دیکھیں آپ میں سے کوئی شخص واٹس ایپ کا اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے تو وہ آپ کو چند ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن سینڈ کرتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں آئی ایگری۔ تو جب آپ ایگری ہوتے ہیں تو تب وہ چیز آگے چلتی ہے۔ اسی طرح اس کے تمام اصولوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور ان کی رائے کا احترام کرنا۔ کوئی شخص آپ کو کوئی رائے دے رہا ہے یا کسی شخص کا کسی بات پر حق ہے تو ہم اس میں بلا وجہ اس کو تنگ نہ کریں، اس کو ڈسٹرب نہ کریں، بلکہ بغیر اجازت کے لوگوں کی ذاتی معلومات میں انٹرفیئر کرنا ہی ہمارا نہیں بنتا۔ بغیر اجازت کے کسی کی تصاویر کو چھیڑنا، بغیر اجازت کے کسی کے کام میں اشتراک کرنا، بغیر اجازت کے اس کے لکھے ہوئے کسی بھی کام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا، یہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں، اور اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ میسیجز کے ذریعے کر رہے ہیں یا آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں، یعنی آواز سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو مناسب قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ سب اسٹینڈرڈ قسم کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت نہ پیش کر سکتے۔ الفاظ کا چناؤ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ تمام چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ ایک اخلاقی طور پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری ہونے کے لحاظ سے بھی آپ اپنی عکاسی کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی کام انٹرنیٹ پہ کیا ہے تو اس کے کام کو بلا وجہ نقصان پہنچانا، اس کی عزت اور شہرت کو گرانا، یہ ایک اچھے شہری کے اصول نہیں ہے۔
ایک اچھا شہری سب سے پہلا فرض کیا نبھاتا ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کو برقرار رکھتا ہے، دوسروں کے کیے ہوئے کام میں کیڑے نکالنے کے بجائے ان کی اصلاح کرنے کی طرف جاتا ہے، نہ کہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، ان کے کام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسے کام نہیں کرتا۔ تو دیکھیں، ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے کسی بھی کام میں انٹرفیئر نہ کریں۔ اگر ہم انٹرفیئر کرتے ہیں تو اس کے کام میں کسی قسم کی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کی عزت اور اس کی شہرت پر کوئی فرق آئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پر کسی قسم کی غلط قسم کی معلومات پھیلا دیتے ہیں، تعصب پھیلا دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں پھیلانے سے گریز کریں۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں بیٹا آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ اگر آپ نے ایسی غلط خبریں پھیلائیں یا آپ نے تعصب کیا تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے کئی لوگوں کی کئی پوسٹوں کی وجہ سے انہوں نے ان کا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک مہذب قسم کے شہری یا ایک ایسے شہری جس کی بہت فیم ہے، شہرت ہے، اس کے خلاف ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن باتوں کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا، جن باتوں سے وہ کسی قسم کا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جب کوئی دوسرا شخص پھیلاتا ہے تو وہ اس کے اکاؤنٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک مسلمان اور مہذب شہری ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے کہ ہم دوسرے کی شہرت کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کام پر دھیان دیں۔ دوسروں کی طرف دھیان کرنے کے بجائے ہمیں اپنی معلومات کو بڑھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کی ذاتی رائے، دوسروں کے کام کو پسند کریں گے، ان کی ذاتی رائے کو مقدم رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی تصور ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ دوسرے بھی ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہماری معلومات اور ہماری ذاتی رائے کا احترام کریں گے۔ تو دیکھیں، ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی وجہ سے، ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ہم پر تمام قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں۔ ہم دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کرنے سے بہتر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے ہمارے کام کو فیم دیں گے۔ ہماری ذمہ داریاں جب پوری ہو جائیں گی تو وہ ہمارے کام کو سراہیں گے، ہماری تعریف کریں گے۔ تو جب ہم اس کے خلاف بات کریں گے تو دوسرا ہمیں پھول نہیں پیش کرے گا بیٹا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے کام میں کیڑے نکالے۔ تو ہم لیگ پولنگ کی بجائے کیا کریں؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اس ورلڈ میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اپنی ملکی ساکھ کو آگے بڑھائیں، انٹرنیشنل لیول پر ہمارے لوگوں کا مورال جو ہے وہ بہتر ہوگا، تو جس سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا ہمارے ملک کی عزت کرے گی، ہماری عزت کرے گی، ہماری رسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے میں ایک بہتر شہری کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور جب یہ تمام چیزیں ہوں تو اس صورت میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں، اور جب کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں تو ان چیزوں کے حوالے سے ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس حوالے سے آپ کی بک میں بیٹا ٹاپک موجود ہے کہ آپ پیج نمبر 4 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نمٹا جائے۔ اب کوئی چیز
آپ کی رائے سے اختلاف کر رہی ہے، کوئی چیز آپ کو ناگوار گزر رہی ہے، تو آپ چند ایک اصولوں کو اپناتے ہوئے آپ اس کے خلاف رائے پیش کریں۔ جب آپ ای میل یا سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں تکلیف یا ناراضگی محسوس کریں تو فوراً اس کا جواب نہ دیں، بلکہ کیا کریں، اس کو بار بار پڑھیں، ٹھنڈے دماغ سے اس کے بارے میں سوچیں، کیا اس نے جو پوسٹ لگائی ہے وہ پوسٹ اس نے کس انداز سے لگائی ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں تصویر کا ہمیں دوسرا رخ دکھائی دے گا، بعض اوقات کئی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل اور سمجھ کے مطابق نہیں ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اس نے کیا کہا ہے، اور جب ہم اس کے بارے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے، اس کو غور سے سوچیں گے، تو ہو سکتا ہے ہماری جلد بازی میں جو ہم نے جواب دینا تھا اس پہ ہمیں خود کو ہی نادم اور شرمندہ ہونا پڑے کہ کیا اس نے تو یہ بات کہی تھی اور میں نے یہ سمجھ کے اس کو جواب دے دیا جو کہ غلط ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے، آپ دھیان سے جب اس کو سوچیں گے تو آپ اس کے بارے میں اچھا فیصلہ کر پائیں گے۔ اگر اس کی رائے محترم ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اگر اس کی رائے جو ہے وہ آپ کے لیے تکلیف یا ناراضگی کا سبب ہے تو آپ اس کے لیے مثبت قسم کے الفاظ استعمال کر کے آپ اس کو جواب دیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنا پازیٹیو بیہیویئر شو کریں گے تو وہ آپ کی اس تنقید کو خوش دلی سے مان بھی لے گا، تسلیم بھی کر لے گا۔ لیکن اگر آپ روڈ قسم کے الفاظ استعمال کریں گے تو اگلا شخص جو ہے وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے سب سٹینڈرڈ قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ جب آپ آن لائن ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں لوگوں کی جو بھی رائے، لوگوں کے کمنٹس آپ کی طرف آئے ہوتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان پہ غور کریں کہ کیا اس نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں اور ان الفاظ کا مجھے جواب کس انداز سے ملا۔ اور ایک چیز جو ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ ہے، بلا وجہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بیٹا آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ کسی شخص پر کسی قسم کی کوئی الزام تراشی آپ نے نہیں کرنی، بلکہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے اس پر اگر آپ اچھی رائے دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ خاموش ہو جائیں۔ ایسے تو نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ خاموشی عبادت ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ اس پر کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں تو میں نے کیا کہا ہے، آپ پازیٹیو بیہیویئر شو کریں، آپ اس کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسا استعمال کریں کہ جو دوسرے انسان کو برا نہ لگے۔ جب آپ ایسا الفاظ کا چناؤ استعمال کریں گے تو وہ شخص بھی اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کرے گا، اور البتہ صرف تسلیم نہیں کرے گا بلکہ آپ کو سوری بھی لکھ کے بھیجے گا کہ معذرت کے ساتھ یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسی کسی قسم کی کوئی پوسٹ نہ لگاؤں۔ لیکن اگر ہوتا ایسا ہے کہ آپ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں، اس پوسٹ کے حوالے سے آپ اپنے کمنٹس دیتے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ نے کمنٹ اپنے طریقے سے صحیح دیے، لیکن جس شخص نے وہ پوسٹ لگائی ہے اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، اس کے پاس اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں، اور آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، تو کیا آپ اس کی بات کا دوبارہ جواب دے سکیں؟ اس لیے شروع میں نے کیا کہا تھا کہ جب بھی آپ آن لائن ہوں، آپ کو کوئی پوسٹ آئے، آپ کو کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے، آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں،
اس کے بارے میں تحقیق کریں، اس کے بارے میں دلائل اکٹھے کریں کہ وہ اگر آپ کو ناراضگی اور تکلیف دے رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں پوری جانکاری رکھنے کے بعد اس کو کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے پھر اگر وہ آپ سے کسی قسم کا اس کے حوالے سے سوال پوچھتا ہے تو آپ اس قابل ہوں گے، آپ نے تحقیق کی ہوگی تو آپ اس کو جواب دے سکیں گے، ورنہ آپ کے پاس تو اس کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کچھ چیزیں بیٹا آپ کے سامنے آتی ہیں جو آپ کی رائے سے اختلاف کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے تخیلات کے مطابق نہیں ہوتی، آپ کی سوچ سے ہٹ کے ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہے، انتہائی محتاط انداز سے ان کا جواب دینا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار انتہائی محتاط طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کی پوری انفارمیشن بھی دوسرے تک پہنچ جائے اور دوسرے کو وہ آپ کی انفارمیشن اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کے الفاظ کا چناؤ بہتر لگے، آپ کا رویہ بہتر لگے، تو وہ فوراً اپنی غلطی مانے گا، اس کو تسلیم کرے گا اور آپ کی رائے کو مقدم رکھے گا، نہ کہ آپ اپنی رائے بھی دیں اور آپ کی رائے بجائے اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کی بجائے وہ اس کو غصہ دلائے، جس سے وہ بھی سب سٹینڈرڈ الفاظ استعمال کرے، گھٹیا الفاظ استعمال کرے، آپ اس کے ساتھ سب سٹینڈرڈ رویہ استعمال کریں، تو ایسے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو جب بیٹا آپ ایک ڈیجیٹل شہری بن رہے ہیں تو آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ پوری دنیا کے ایسے احاطے میں ہیں کہ آپ کی تمام انفارمیشن پوری دنیا کو مل رہی ہے، لہذا جب یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا، آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ دنیا کے سامنے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہم جس دور میں رہتے تھے، ہمارے بڑے رہتے تھے، وہ ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک محلے کے لوگوں کے ساتھ، جن تمام لوگوں کے ساتھ رہنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہاں کے سب لوگوں کا مینٹل لیول ایک جیسا ہے، سب لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہے، سب لوگوں کے رویے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سارے ایک دوسرے کے خیالات کو جانتے پہچانتے ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ جب پوری دنیا سے مل رہے ہیں، دنیا سے آپ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں، تو آپ ہر ایک کے خیالات کو نہیں جانتے، آپ ہر ایک کے تصورات کو نہیں جانتے، لہذا جب کوئی رائے دیتا ہے تو ہمیں اس کی رائے پر پوری جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس سے بات کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس شخص کے لیے جو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں رہ رہا ہے، جو آج کے اس ڈیجیٹل دور کے تمام ایسٹس کو استعمال کر رہا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، اس کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے دوران تمام چیزوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اگر وہ ان کو اپنے خیالات کے مطابق استعمال کرتا ہے، دوسروں کے خیالات کو مقدم نہیں رکھتا، دوسروں کی رائے کا خیال نہیں رکھتا، دوسروں کے تصورات کے بارے میں نہیں سوچتا، یا غلط قسم کے الزامات عائد کر دیتا ہے، غلط قسم کی خبریں پھیلا دیتا ہے، غلط قسم کے دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو وہ ایک اچھا شہری نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ ایک اچھا شہری، ذمہ دار شہری کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں اور ڈیجیٹل شہری بھی رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو بڑے اطمینان، بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو ہی آپ ایک ڈیجیٹل اور اچھے شہری کے تمام اصولوں پر پورا اتریں گے، جس سے کیا ہوگا، آپ کی بھی عزت ہوگی، آپ کا بھی معاشرے میں وقار بلند ہوگا، اور آپ کی ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر آپ کے ملک کی بھی عزت ہوگی کہ فلاں ملک کے شہری
ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور انتہائی اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی بیٹا اس چیز کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ آپ سب لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ان اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی ان چیزوں کو سیکھیں، وہ اس ڈیجیٹل دور میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو ایسے راہ پر لے کر جائیں جو ڈیجیٹل دور میں رہنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیجیٹل شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کی بھی پاسداری کر رہا ہو، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک پرامن، پرسکون اور ایک منظم قسم کا معاشرہ بن جائے گا، تو ہماری زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی پرامن زندگی ہوگی۔ تو اس آج کے لیکچر کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، لیکچر کو پورا پڑھیے۔ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بخوبی آگاہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بک کھول کے اپنے پیج نمبر 4 کو پڑھیے گا، اس کی ریڈنگ کیجیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے ورک فار ڈے 4 تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔